جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو اس پر کوئی امید نہ رکھے کہ اجر ملے گا، تو جب اجر نہیں ملے گا تو پھر دوسرا پہلے متعین ہو جاتا خود بخود کہ حضور کی مخالفت کے اندر کوئی نفل بھی پڑتا ہے تو اس پر خدا عذاب دے گا۔ اس واسطے دین وہی ہے جس پر مہر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کام زیادہ ہو یا کم ہو، مہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں تو وہ دین ہے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص عصر کے بعد اکثر 2 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ اس نے سعید بن مسیب سے پوچھا، یا ابا محمد، ان کی کنیت تھی ابو محمد، اے ابو محمد، یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ اس کا خیال بھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیوں منع کرتے ہو، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اور نماز پڑھنے والے کو خدا نے اجر ہی دینا ہے، عذاب تو نہیں دینا۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، قال لا ولکن یعذبک بخلاف السنۃ، نماز پر خدا عذاب نہیں دے گا، البتہ سنت کی مخالفت کرنے پر خدا تجھے ضرور عذاب دے گا۔ یہ حدیث کتاب سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دیکھیے دنیاوی نقطہ نظر سے بھی آپ دیکھیں، ہر حکومت نے کچھ اصول وضع کیے ہوتے ہیں اور ان اصولوں کی وہ پاسداری کرتی ہے۔ مختلف ادارے مختلف محکموں کے لیے انہوں نے ایک خاص وردی مقرر کی ہوتی ہے، اور اس محکمے میں کام کرنے والوں وردی پہننا اس پر ضروری ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاکستان کے اندر مختلف محکموں کی وردی ہے، فوج والوں کی ایک وردی ہے، اس کا خاص رنگ ہے، پولیس کی ایک وردی ہے، اس کا بھی ایک رنگ ہے، ایئر لائن والوں کی ایک وردی ہے، اس کا بھی خاص رنگ ہے، ایئر فورس والوں کی ایک وردی ہے، اس کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے، بحریہ کی ایک وردی ہے، اس کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے، محکمہ ڈاک میں کام کرنے والوں ان کی بھی ایک وردی ہوتی ہے، ریلوے والوں کی بھی ایک وردی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کا مختلف ادارے، اور یہ ساری وردیاں اور ان کے رنگ حکومت کا منظور شدہ ہے، لیکن جو جس محکمے کا ہے وہ وہی اسی محکمے کی وردی پہن سکتا ہے، دوسرے محکمے کی وردی پہن کر جائے گا تو وہ جرم ہوگا۔ اگر پولیس کا ایک عام سپاہی، فوج کا ایک عام سپاہی پولیس کے آئی جی کی وردی پہن کر اپنی ڈیوٹی پر جائے، جنہیں بڑے سب سے بڑے اونچے عہدے کے افسر کی وردی پہن کر اپنی ڈیوٹی پہ جائے گا تو اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ حالانکہ انسانوں نے اپنی سہولت کی خاطر کچھ قوانین وضع کیے ہیں، لیکن ان کی اس قدر پاسداری اور اتنا اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ اس کا ارتکاب نہ کرنے والے کو سزا ملتی ہے۔ اب یہ بات ہر آدمی جانتا ہے کہ جس محکمے کے لیے جو وردی ہے اسی محکمے کا آدمی اس کو پہن سکتا ہے، دوسرے محکمے کو نہیں پہن سکتا، پہنے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اس طرح آپ دیکھیے محکمہ ڈاک کا ایک ٹکٹ ہے، ریلوے والوں کا بھی ایک ٹکٹ ہے۔ ایک آدمی 100 روپے کا ریلوے کا ٹکٹ لے کر خط کے ایک لفافے پر چسپاں کر دے تو وہ صحیح طریقے سے پہنچ جائے گا۔ اس نے تو حکومت پاکستان کو 100 روپے دیے ہیں، خط کے لفافے میں کتنا ٹکٹ لگتا ہے؟ 4 روپے کا کہ 8 روپے کا؟ 5 روپے کا؟ 8 روپے کا؟ مجھے تو کافی عرصہ خط لکھے گزر چکے ہیں، سو سے مجھے پورے معلوم نہیں۔ تو اگر 8 روپے کے ٹکٹ کی جگہ 100 روپے کا ریلوے کا ٹکٹ لے کے چسپاں کر کے اس کو پوسٹ کر دے تو کیا وہ خط بے رنگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ صحیح طریقے سے پہنچ جائے گا
یا یہ ہے کہ اس پر وہ قانون کے مطابق جو ہے جرمانہ عائد کریں گے. حالانکہ حکومت کے خزانے کے اندر 100 روپے جمع ہو گئے، لیکن حکومت نے ڈاک کے لفافے کے لیے ریلوے کا ٹکٹ مقرر نہیں کیا. اس پر بھی پاکستان لکھا ہے، اس پر بھی پاکستان لکھا ہے، وہ بھی حکومت کا منظور کرتا ہے، یہ بھی حکومت، لیکن وہ صرف ریلوے کے ٹکٹ کے ٹرین کے اندر سفر کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، محکمہ ڈاک میں استعمال نہیں ہو سکتا. تو یہ چند مثالیں، میں حصی مثالیں آپ حضرات کے سامنے عقلی مثالیں دے رہا ہوں کہ جس طرح حکومتوں نے، اداروں نے اپنے کچھ قوانین اور قاعدے وضع کیے ہوتے ہیں، ان قاعدوں کی پاسداری اور ان کی پابندی ان کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس محکمے میں کام کرنے والا کے ضروری ہوتی ہے. اس طرح جو شریعت کے قوانین ہیں ان کی پاسداری بھی لازمی اور ضروری ہوتی ہے. شریعت کا ماننے والا جو ہے کیا کہلاتا ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ مسلمان. جو شریعت کا پاسدار ہے، ماننے والا مسلمان کہلاتا ہے. تو شریعت اس سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تو اسلامی وضع قطع اختیار کر. جس طرح ہر ادارہ اپنے ادارے میں کام کرنے والوں کی ایک وضع قطع جو ہے، مثلا فوج والے ہیں، وہ اپنے کسی سپاہی کو، یہ جو فلموں میں کام کرنے والے جو ہیرو کہلاتے ہیں، ہیرو، ان کی بڑی بڑے جو زلفیں ہیں، اس طرح لمبی زلفیں رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر کوئی ایسا سپاہی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، جرمانہ دینا پڑے گا، ہو سکتا ہے برطرف کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اس کی ایک خاص وضع مقرر کی ہے اور اس وضع پر وہ رہے تو تبھی وہ اس ادارے میں کام کر سکتا ہے. شریعت اسلامیہ نے بھی مسلمان کی ایک خاص وضع مقرر کی ہے. اللہ اس کے رسول اسی کو پسند کرتے ہیں جو ان کی مقرر کردہ وضع پر مسلمان رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے 2 سفیروں کو جب ملنے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے سے انکار کر دیا صرف اس لیے کہ ان کی داڑیاں مونڈی ہوئی تھیں. پہلی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان پر پڑی تو سخت ناگواری کے اظہار کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا، ویحکم من امرکما بہذا، تمہارا کھانا خراب ہو، یہ جو شکل تم نے بنا رکھی ہے یہ کس نے تمہیں ایسا کرنے کا کہا ہے؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہمارا آقا کسرا جو بادشاہ ہے اس نے ہمیں اس طرح کی شکل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا، میرے آقا نے، میرے رب نے مجھے اس شکل اختیار کرنے سے منع فرمایا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی رکھوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات نہیں کی. حضور نے فرمایا، جاؤ چلے جاؤ، میں تم سے ملنا نہیں چاہتا. میرے دوست اور بزرگوں، میرا موضوع تو دوسرا تھا لیکن ضمن یہ بات آ گئی ملتی جلتی کہ آج ہم اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خون کر دیتے ہیں. اچانک یہ ہماری موت واقع ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے یہ پوچھ لیا کہ دنیا میں جس کا طریقہ تمہیں پسند تھا اس سے جا کر سفارش ڈھونڈو، تمہیں میری شکل ہی نہیں پسند تھی، میری شکل تمہیں اختیار کرنا ناپسند تھی، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ پھر بتائیے ہمارا کون وکیل ہوگا، کس کے پاس جائیں گے؟ تو معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا، اس کے لیے وضع کردہ جو اصول ہوتے ہیں دوستو، ان اصولوں کی پاسداری اور ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. جس طرح دین کے مقرر کردہ اصولوں کا لحاظ رکھا جائے تو وہ کام صحیح ہو، وہ کام دنیا کا جو اصول ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے تو وہ کام صحیح کہلاتا ہے، ورنہ خراب ہوتا ہے. اس طرح دین کے مقرر کردہ اصولوں کا لحاظ رکھا جائے تبھی دین ہوگا، ورنہ دین نہیں ہوگا. یہ جتنے آپ کے میلاد کے جلوس ہیں یہ صحابہ کرام نے نہیں نکالے، یہ صلاۃ و سلام کے جو لمبے چوڑے پروگرام ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکبر درود پاک پڑھا جاتا تھا، تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر کرتے تھے. یہ محفل جمع کر صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے. آپ سن چکے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے محفل جمانے والوں کو مسجد سے نکال دیا تھا.
حالانکہ وہ تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم انفرادی طور پر دی ہے اس کو انفرادی طور پر کرنا پڑے گا، اس کے لیے مجمع لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جو کام مجمع لگانے کا ہے وہ رسول اللہ کی تعلیم سے ثابت، اس کا مجمع کے ساتھ کیا جائے گا۔ جو کام انفرادی عمل کا طریقے کا ہوگا اس کا انفرادی طریقے سے کیا جائے گا۔ اگر اس کے اندر کوئی رد و بدل کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں خرابی پیدا کر رہا۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو دین کا رمز شناس بنا دے، دین کی باریکیاں سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ زوال کے وقت مسجد شہداء میں اکثر لوگ نوافل پڑھتے ہیں، منع کرنے کے باوجود بعض نہیں آتے، مسئلہ بیان فرما دیں۔ بیان کر دیا میں نے ابھی کہ جب سورج نصف النہار پر ہو اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اس وقت قضا بھی نہیں لوٹا سکتا۔ موبائل کے ذریعے صبح کی اذان کے بعد نماز کے لیے مسجد میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کو بلانا اور کہنا کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک آدمی کی اگر عادت ایسی ہے کہ وہ سویا رہتا ہے، اس کو جگایا نہ جائے تو نہیں جاگتا، انفرادی طور پر ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو یہ کہ عام لوگوں کے لیے معمول بنا لیا جانا یہ تصویب ہوگی، اور اس کو آپ سمجھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے اور نہ کرنے دیتے تھے۔